کھٹ غلطی پکڑیں کسی طرح اور ان کے ہاتھ لگ جائے غلطی، یہ فوراً کہہ دیتے ہیں اتنا بڑا بنا پھرتا ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جس نے شہر میں رہ کر اچھے اساتذہ سے پڑھا ہے اور ایک نے گاؤں میں پڑھا ہے، دونوں کے لہجے میں تھوڑا بہت فرق تو ہوگا نا۔ قاری صاحبان بڑی اچھی قراءت کرنے والے چلے گئے، بابا جی تھے، ان کا اپنا آستانہ تھا وہاں، پرانے وقتوں کی بات، نماز پڑھی ان کے پیچھے، وہ سادہ لہجے میں پڑھنے والے، یہ قاری حضرات تھے بہت اچھے لہجے میں پڑھنے والے، کہنے لگا نہیں ہے، اس کو تو قرآن شریف بھی تجوید کے ساتھ عمدہ پڑھنا آتا نہیں، لفظ دیکھو صحیح ادا نہیں کر رہا، یہ دیکھو یہ خے نہیں صحیح ادا کی، یہ ہے نہیں صحیح ادا کی، یہ قاف صحیح نہیں ادا کی۔ رات وہاں رہے، رات بھر جتنی دیر جاگتے رہے یہی باتیں کرتے رہے، یہ ہمیں ہی ان کو ہم زیادہ اچھا پڑھتے ہیں، ہمیں زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے نا بازو۔ صبح حوض میں نہا رہے تھے تو سامنے سے شیر آ گیا، یہ لوگ حوض میں نہا رہے تھے، سامنے سے اب کانپنے لگے، نہ باہر نکلنے کے نہ کپڑے باہر ہیں، اگر تھوڑا بہت ڈھکا ہوا بھی ہے تو نکلیں کیسے، سامنے شیر ہے، جائیں کریں کیا، کانپ رہے تھے۔ سامنے سے آیا حضرت صاحب نے دیکھ لیا، بابا جی نے آئے، اس شیر کو کہا تو اپنی طرف جا، ادھر کیا لینے آیا، چل جا اپنا کام کر، میرے مہمانوں کو کیوں تنگ کرتا ہے۔ اس کو اشارہ کیا، وہ چلا گیا۔ حوض والوں سے فرمایا میرے لہجے پہ ہی غور کرتے رہو گے، جس چیز کو درست کرنا ہے اس کو درست کرو۔ وہ پردے ہٹا دیے، ان کی صفائی ہو گئی۔ یہ تربیت کے مرحلے ہیں، لیکن جو بدعقیدہ ہوتا ہے اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو چونکہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس، لہذا وہ حق کو قبول کرتا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھے، سیکھا، بس جو دو چار لفظ آ گئے سمجھ لو میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، یہاں سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک ہوتی تھی درس گاہ اور ایک ہوتی تھی خانقاہ۔ درس گاہ میں پڑھتے تھے، خانقاہ میں اس پر عمل ہوتا تھا، تربیت ہوتی تھی، ایک جگہ پڑھایا جاتا تھا، ایک جگہ اس پر عمل سکھایا جاتا تھا۔ آج کل دو کتابیں پڑھ لیں تو اگلے کے پاؤں نہیں زمین پہ ٹکتے، اکڑی نہیں جاتی، کیونکہ علم کا یہ گھمنڈ بڑی جلدی آتا ہے اور یہ محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کے حال پڑھیں، علماء ہی ہوتے ہیں، وہ جاہل ولی نہیں ہوتا، مگر دیکھو نا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک تھیوری کا ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل کا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ الگ الگ شعبے ہیں، محکمے ہیں۔ ایک شعبے میں امام اعظم نظر آئیں گے تو دوسرے شعبے میں غوث اعظم نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی جاہل کو مانتے نہیں، بدعقیدہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں اب میں یہ بھی سنا دوں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح مدرسے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے نہیں، جو نصاب ہے، جس کو کورس کہتے ہیں، سلیبس 4 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، وہ باقاعدہ نہیں پڑھا، مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ،
اور ڈرو اللہ سے، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے سینے روشن کر دیتا۔ پھر ان کی کتابیں ابریز خزینہ معارفت بن جاتی۔ معارف بات سنائی تھی میں نے آپ کو، حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی، بظاہر کسی استاد سے نہیں پڑھے تھے، مگر ان کی کتابیں علماء پڑھتے ہیں، ان کا فرمایا ہوا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، جو اس کی بارگاہ میں پسند ہوتے ہیں ان کے ذہن بھی ویسے بن جاتے ہیں۔ اور بعض ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مگر ان کے پاس وہ باتیں نہیں ہوتی۔ مگر راز کی بات ہے ادب۔ کیا ہے؟ جس نے ادب کیا اس کا ادب ہی اس کو پار لگا دے گا۔ آئیے ایک حدیث پہ آج گفتگو کر لیتا ہوں، پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے، پھر سن لیں۔ حالانکہ اس حدیث کو پوری طرح بیان کروں تو 2 گھنٹے تو چاہیے، اگر انکان صحیحاً یہ حدیث ہے تو، ورنہ اس کو قول لقمان بھی لکھا ہے، واللہ اعلم۔ اغدو عالمن، کل اس طرح آئے، صبح اس طرح ہو کہ تم عالم ہو وہ۔ آج کا دن ہے نا، اگلی صبح اس حال میں ہو وہ کہ تم عالم ہو جاؤ۔ کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے، درمیان میں صرف رات ہے۔ میں نے کہا نا اس کو پھیلاؤں نا، ٹائم لگے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے ٹائم میں رات گزر جائے تو اجالا ہوتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، رات گزرے تو اب کیسے گزرے کہ صبح جو کرنی ہے صبح اس حال میں ہو کہ تم عالم ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ارادہ کر لو اور دین سیکھنا شروع کر دو، پکی نیت کے ساتھ کہ میں نے دین کو جاننا ہے، جان کر آگے سکھانا ہے، عالم بن جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا تو او متعلمن، اگر تم سکھانے والے نہیں ہو سکتے تو سیکھنے والے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ رات جو گزرے تو صبح آئے، یا تو عالم ہو یا پھر متعلم، سیکھنے والے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مستمعن او مستمعن، عالم کو سننے والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ کتنی ہو گئی باتیں؟ 3۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا او محبن، اس کو پسند کرنے والے بن جاؤ۔ کتنی باتیں؟ عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ سیکھنے والے، یا اس عالم کو سننے والے بن جاؤ، یا اس سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، 5ویں نہ بننا۔ یہ 4 باتیں ہیں، 5ویں ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ورنہ اب 4 باتیں ہیں، عالم، متعلم، مستمعن، محبن ہے، سامع بننا ہے، محب بننا ہے۔ یہ آپ کے پاس 4، only 4 choices، صرف 4 باتیں ہیں۔ تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی بات اس پر۔ یہ نہیں کہا کہ اگلا سال چڑھے تو، یہ بھی نہیں فرمایا اگلا زمانہ آئے تو، یہ بھی نہیں فرمایا اگلی تمہاری نسل آئے تو۔ تمہارے لیے فرمایا ہے اے بندے، تو بننا چاہے ادھر ارادہ کر، ادھر رب کی رحمت تیری مدد کرے گی، کیونکہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کرو تو صحیح نیت، ارادہ ہی نہیں،
نہیں جی بچے کو امریکہ بھیجوں گا، برطانیہ بھیجوں گا، جرمنی بھیجوں گا، کینیڈا بھیجوں گا، فلاں جگہ بھیجوں گا، کیا پڑھے گا وہ؟ دنیا کی کتابیں کہ جی اس نے دنیا کمانی ہے. دین پڑھے گا تو دنیا نہیں کما سکے گا، اس نے دنیا کمانی ہے تو دنیا پڑھ لے. یہی کہتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں. دنیا میں دنیا کمانے آئے ہو یا دنیا میں رہ کر آخرت کا حساب کام کرنے آئے ہو؟ سوچ لو. نہ میں ڈاکٹر بننے سے منع کرتا ہوں، نہ انجینئر بننے سے، نہ بیرسٹر بننے سے، نہ کمپیوٹر سیکھنے سے. سیکھو، مگر مقصد یہی ہے کہ دنیا کمانی ہے تو پھر تو دنیا، حالانکہ یہ دنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں ہم نے رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، مگر ہم سیکھ ہی وہ رہے ہیں جو صرف دنیا کے لیے. تو ہم دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے، آخرت کا کیا انتظام کیا؟ آپ ایمان والے ہو کر یہ کام بھی کریں، تجارت بھی کریں، ڈاکٹری بھی پڑھیں، سب کچھ ہے، مگر آپ کا مقصد آخرت کمانا ہو تو دنیا خود بخود ہاتھ آ جائے گی. کیونکہ دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے دنیا اس کے ہاتھ آتی اونچی گئی ہے. اب صرف وہی کہیں گے جو مانتے ہیں، دوسرے نہیں. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے ہاتھ آتی. آپ سب نے کہہ دیا نہیں، سوچا بھی ہے. اب میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. چلیں پاکستان کی مثال لیتے ہیں. عرس ہو رہا ہے لاہور میں. پاکستان کے روحانی بادشاہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا 970 سال سے زیادہ ہو گئے. 970 سال سے زیادہ ہو گئے. 465 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا. غوث پاک سے 5 سال پہلے. حضرت غوث پاک 470 یا 471 میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت داتا صاحب 465 ہجری میں وفات پا گئے. میں نے اپنے حضرت صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں داتا صاحب کا مرید ہوتا. وہ داتا صاحب جس زمانے میں لاہور آئے تھے، جس زمانے میں کون بادشاہ تھا؟ ہندو بادشاہ کہتے ہو؟ راجوں مہاراجوں کے جن کی باتیں کرتے ہیں یہی کہتے ہیں نا. اس راجوں کو، مہاراجوں کو، اس زمانے کے بادشاہوں کو آج کون یاد کر رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. داتا صاحب دنیا کماتے تو داتا صاحب کی یاد ہوتی. داتا صاحب نے دنیا کو ماری ٹھوکر، دنیا کو ماری اونچی. راجا داتا کے پیچھے گیا، داتا راجا کے پیچھے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج دنیا کے بادشاہ جا کے داتا صاحب کو سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. صرف جھلک. اسی لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے. مغل بادشاہ اپنے زمانے میں بڑا بادشاہ جہانگیر، جہان کو پکڑا ہوا جس نے، اس کا نام بھی نہیں کوئی لے رہا. وہاں پہ کوئی لائن نہیں لگی ہوئی کہ اس کے مقبرے پہ جانا ہے. کوئی تڑپ نہیں رہے کہ اس کا آج مرنے کا دن ہے یا پیدا ہونے کا دن ہے، جانا ہے. بڑی خوبصورت عمارت بنی ہے، نہیں کوئی فکر کسی کو. مگر داتا کا عرس آتا ہے ساری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں. کیوں؟
داتا نے دنیا نہیں کمائی، داتا نے دنیا، مگر دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ وہ دنیا کمانے والا جہانگیر دنیا کما لی، دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ آج کوئی پوچھتا، فرق آپ کے سامنے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ والوں نے تجارت نہیں کی؟ کیا اللہ والوں نے مزدوری نہیں کی؟ مگر ہم سوچ ہی اتنی ہے 4 پیسے زیادہ کیسے کمائیں۔ ہاں، اللہ والوں نے دنیا میں تنگ وقت گزارا۔ اب میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے کئی مرتبہ، جنہوں نے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لو، جنہوں نے نہیں سنی آج سن لو۔ جو عالم، متعلم، سامع اور محب نہیں بننا چاہتے، دین کے علم سے کوئی رغبت نہیں رکھتے، یہ سب ڈاکٹری بھی اسی میں تھی، سب کچھ اسی میں تھا۔ یہ تو اسکول کالج الگ کیا ہے، مدرسہ اور اسکول الگ کیا ہے، سازش کی گئی کہ مسلمان کتنے قابل ہوتے ہیں یہ الگ کر دو۔ ہم سازشوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ پیش ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر دین کی، ملت کی خدمت کی، تنگی میں گزارا۔ بہت سہولتیں نہیں تھیں، آرام نہیں تھا، کام ہی کام تھا، بہت اچھا پہننے کو، بہت اچھا کھانے کو بہت زیادہ نہیں ملا، کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا، شکایت نہیں کی، کام کرتے رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے سچے، دکھاوے کے نہیں، سچے پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے دنیا میں میرے لیے صبر کیا، برداشت کیا، آج مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو۔ اونچی گئی ہے، کیا مانگتے ہو؟ ہماری سوچ کتنی ہے؟ ہم تو یہی سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے فوراً کہا ہوگا یا اللہ بس جنت میں اعلیٰ درجہ دے دے، بہت ساری حوریں دے دے، نعمتیں دے دے، بس یہی کہا ہوگا، جنت میں اچھا جو سب سے اچھا پلاٹ ہے مجھے دے دے۔ ہماری سوچ ہی اتنی۔ مگر دیکھو، کہتے ہو نا رائے، جن کی رائے حق کے مطابق ہوتی ہے ان کی ذرا بات سن لو۔ جب اللہ ان سے فرمائے گا تم نے دنیا میں تنگی میں گزارا، میرے لیے مشکل میں گزارا، آج مانگو کیا مانگتے ہو، ان بندوں کی زبان پر آئے گا یا اللہ اس بزم محشر میں کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں ہماری خدمت کرتے تھے، ہم سے محبت رکھتے تھے، ہمیں سنتے تھے، ہم سے پیار رکھتے تھے، ہمیں سلام کرتے تھے، ہمیں پوچھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ، اس میدان محشر میں پھیل جاؤ اور جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ بتاؤ کس نے کمایا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جس کی رائے حق کے مطابق ہوتی ہے یہ تو انعام ہے۔ کیا ہے؟ انعام ہے۔ وہ لوگ جن کی سوچ ہی دنیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دنیا کیا ہے، خود نہیں بتاتا ہو، مولانا روم سے پوچھتے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے، ان کا بھی عرس ہونے والا ہے آگے، ان سے پوچھتے ہیں دنیا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن،
چیست دنیا؟ دنیا کیا ہے؟ خدا کی یاد سے غافل ہو جانا، خدا کی یاد سے غافل ہو۔ نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، یہ کپڑے، یہ تمہارا پہننا، یہ زیور، یہ چاندی، یہ سونا، یہ بیٹے، یہ بیویاں، یہ محل، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کہ دل سے خدا کی یاد نکل جائے۔ جس کا ہاتھ سونے میں ہے، دل خدا کی یاد میں ہے، وہ دنیا والا نہیں ہے، وہ تو اللہ والا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا دل سے اونچی آواز آئے، اور دل ذاکر ہو، زبان شاکر ہو، زبان سے شکر ہوتا رہے، دل سے ذکر ہوتا رہے، یہ تو بہت نصیب کی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو یاد ہوں گے میرے جملے۔ غریب کون ہے؟ لفظ غریب عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ اصل اس کے معنی ہے اجنبی۔ غریب کے معنی، آپ اس کو کہتے ہو جو کنگال ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ بھی اجنبی ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کا کوئی یار نہیں ہوتا۔ یار تو مال والوں کے ہوتے ہیں نا، اس کو اس لیے غریب کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے، کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں اس طرح گزارو جیسے غریب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اجنبی کی طرح پلیٹ فارم پہ رہو، گاڑی آئے گی، میں نے کون پہچانتا ہے پلیٹ فارم پر یہ کون ہے؟ مسافر ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ دل لگا لیا دنیا میں، داخل دنیا، اندر دنیا، ہر طرف اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ اور وہ اللہ والے ایسے ہیں